اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الخروج الا المصلی بغیر منبر عن نبی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلی فأول شيء يبدأ بالصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع باسا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن سلط فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبزت بثوبه فجبزني فارتفع فخطب قبل صلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے آپ تشریف لے کے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک اور معمول یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے جا کے نماز پڑھاتے اور اس کے بعد لوگوں کی طرف چہرہ انور کر کے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور لوگ جو ہیں وہ اسی نماز کی کیفیت میں بیٹھے رہتے صفوں کے اندر. حضور ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور اگر کہیں لشکر آپ نے روانہ کرنا ہوتا تھا تو حضور ان کو اس چیز کا حکم دیتے تھے. حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں نکلا مروان کے ساتھ. یہ مروان بن حکم اس کا ذکر ہے. مروان کے ساتھ نکلا اور اس وقت مروان جو ہے وہ مدینہ کا گورنر تھا یعنی امیر تھا. تو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا. میں اس کے ساتھ نکلا اور جب وہ عیدگاہ میں پہنچا تو کثیر ابن سلط نے اس کے لیے ممبر بنا کے رکھا ہوا تھا. مروان نماز سے پہلے سیدھا ممبر پہ چڑھنے لگا یعنی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگا. تو میں نے مروان کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا اور اس نے کپڑے کو مجھ سے کھینچا اور وہ ممبر پہ چڑھ گیا اور اس نے خطبہ دیا. جب وہ خطبہ دے چکا تو میں نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے کہ تو نے طریقے کو بدل دیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ طریقے کو بدلا ہے, یہ نیا طریقہ ہے, وہ پرانا طریقہ ختم ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ طریقہ جو میں جانتا ہوں وہ بہتر تھا اس طریقے سے جو طریقہ میں نہیں جانتا. تو اس نے آگے سے وجہ بیان کی. اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نماز کے بعد ہمارے لیے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں خطبے کے لیے, تو اس لیے میں نے خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے کر دیا. یہاں پہ اصل واقعہ جو ہے وہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ خطبہ جو ہے عید کے بعد دیتے تھے. جس طرح ہم دیتے ہیں عید کی نماز ہو جاتی ہے, عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا اور حضور کے بعد سب کا طریقہ یہی رہا حتیٰ کہ مروان آیا ہے. مروان کا تعارف پہلے کافی مرتبہ ہو چکا ہے حدیث مبارکہ میں. مروان آیا تو اس نے آ کے اس طریقے کو بدل دیا ہے. یعنی حضور بعد میں خطبہ دیتے تھے, اس نے نماز بعد میں رکھی اور خطبہ پہلے شروع کر دیا. تو اس بات پہ میں نے اس کو روکا کہ تو اس طرح نہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے بعد میں خطبہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہ تمہارا پرانا طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب میں نیا طریقہ لے کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ جو پرانا طریقہ تھا وہ بہتر تھا اس طریقے سے جو تم نے ایجاد کیا, کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو وہ تھی. اس نے وجہ کیا بیان کی؟ وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ہمارے لیے جب ہم نماز کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارا خطبہ سنتے نہیں ہیں.
اس لیے میں نے خطبہ پہلے رکھا ہے اور نماز بعد میں رکھی ہے۔ اب لوگ کیوں خطبہ نہیں سنتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ظالم اور جابر شخص تھا، اس وجہ سے لوگ اس کی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا، اپنے کرتوت درست نہیں کیے مگر نماز کو تبدیل کر لیا۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ بیان ابن شیبہ کے اندر ایک روایت ہے۔ پہلا سوال آ گیا کہ جی سب سے پہلے یہ طریقہ ایجاد کس نے کیا ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے رکھا جائے اور نماز بعد میں رکھی جائے؟ ابن شیبہ کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، صحیح احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ مروان سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ بعض نے حضرت عثمان غنی کا نام لکھا ہے، بعض نے حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہے، بعض نے حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا ہے، مگر درست قول یہی ہے کہ مروان سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ سب سے پہلے مروان وہ شخص تھا جس نے اس طریقے کو، نماز کے طریقے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی خطبہ پہلے اور نماز بعد میں رکھی ہے۔ ان سے پہلے کسی نے نہیں رکھا، اور یہ اس حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا اور اس کے بعد بھی یہی طریقہ چلتا رہا حتیٰ کہ مروان آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مروان سے پہلے یہ طریقہ ایجاد کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تھا تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا طاقتور ہے، سامنے والا پیسے والا ہے، سامنے والا اقتدار والا ہے یا حاکم ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، اپنی حسب استطاعت اس کو منع کرتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر۔ یہ ہے اصل اسلام کا منشا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس امت کو فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ وہ وجہ یہ بیان کی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اس وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں پہ فضیلت دی ہے۔ اگر ہم یہ خصلت ختم کر دیں گے تو پھر فضیلت بھی ختم ہو جائے گی۔ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت اور مقام دیا اس امت کو، وہ کام، وہ چیز، وہ صفت، وہ خوبی ہم نے ختم کر دی ہے۔ ہم کسی کو روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم روکتے ٹوکتے صرف اس بندے کو ہے جو ماڑا بندہ ہے۔ ماڑے بندے کے اوپر سارے شیر ہیں، اور اگر کوئی تگڑا بندہ غلط کام کر رہا ہو تو ہم نے بالکل اس کو روکنا ٹوکنا تو دور کی بات ہے، ہم نے اس کے ساتھ شامل ہو جانا۔ نہیں چودھری صاحب تسی ٹھیک کر رہے ہو، بالکل یہ کام جو ہے یہ منافقین کا کام ہے۔ غلط کام اگر عام بندہ کمزور آدمی کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں، اور اگر تگڑا بندہ کر رہا ہے تو اس کو زیادہ سختی کے ساتھ سمجھائیں، کہ اس کو دیکھ کے اور لوگ زیادہ برائی کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا حاکم ہے، وہ گورنر ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چھوٹی سی سنت کو ترک کیا اور مجمع عام کے اندر حضرت ابو سعید خدری نے روکا ہے۔ بھی حضور کی سنت نہیں ہے، وہ ممبر پہ چڑھ رہا تھا، وہیں مجمع عام کے سامنے انہوں نے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے۔ یہ طریقہ نہیں جو حضور کا طریقہ ہے، وہ اپنا باقی طریقے چھوڑ دیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہی سبق ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔